اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ مکمل کرنی ہے بیع الصلاح لأعداء الدین۔ تو بیع الصلاح لأعداء الدین اس کے بارے میں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو روایت ہند السراج کے اوپر عمل کیا، اور عمل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ وہ تفصیل دے رہی ہے کہ اگر مسلمانوں سے جنگ نہیں ہو رہی تو ان کو صلاح دے سکتے ہیں، اگر مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے تو پھر ان کو اسلحہ نہیں بیچ سکتے۔ تو حالت جنگ میں اسلحہ بیچنا حرام ہے، حالت جنگ کے علاوہ اسلحہ بیچنا جائز ہے۔ یہ بات جو ہے وہ یہ تفصیل ہے، یہ تفصیل اس قول کے مقابلے میں جو شہید نے یہ کہا تھا کہ بطور مطلق اسلحہ بیچنا حرام ہے، یہ قول تھا جو بعض لوگ اس کے قائل ہیں۔ روایات بھی اس میں ہے کہ جو نقل بھی کی، جیسے کہ جو امیر المومنین سے حدیث نقل ہوئی کہ یا علی کفر باللہ العظیم من حاصل امت عشرت اصناف و ادمنا بائی الصلاح من اہل الحر۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ مولا نے فرمایا کہ جو ہمارے خلاف اگر یعنی اسلحہ اسے بیچے جسے ہمارے خلاف استعمال کرے، اگر کوئی کسی ہمارے دشمن کو اسلحہ دیتا ہے جس کی مدد سے وہ ہمارے خلاف، جس کو وہ ہمارے خلاف استعمال کرے، ہمارے خلاف استعمال کرنے میں اس کی طاقت بڑھ جائے، تو وہ بیچنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ بات ہوئی تھی۔ جو مسئلہ آیا تھا وہ آیا تھا روایت محمد ابن قیس کا، تو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ روایت محمد ابن قیس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ فِي التَّذْكِرَةِ مِنْ رِوَایَتِ محمد ابن قیس قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الفئتین من اہل الباطل یلتقیان ابیعہما الصلاح قال بیہما ما یکنہما الدرع والخفین ونحوہما۔ تو ہماری بحث جو چل رہی ہے وہ کس میں چل رہی ہے؟ اسلحہ بیچنے میں چل رہی ہے۔ ہماری بحث جو وہ دفاعی ساز و سامان میں نہیں چل رہی۔ اور روایت محمد ابن قیس کس کے بارے میں آئی؟ یعنی روایت محمد ابن قیس میں یہ مطلب آیا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان دو لشکروں کے بارے میں پوچھا جو اہل باطل کے ہیں، اور وہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، تو کیا میں انہیں اسلحہ بیچ سکتا ہوں؟ تو مطلب وہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات، یعنی ان کو جو ہے وہ اسلحہ سپلائی کرنا، ویپنائز کرنا، تاکہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے لڑے، جیسے امریکہ کرتا ہے۔ اگر مثلا انڈیا پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے تو انڈیا کو بھی اسلحہ سپلائی کرتا ہے، تو اور پاکستان کو بھی اسلحہ سپلائی کرتا ہے، ویپنائز کرتا ہے تاکہ جنگ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو وہاں پہ مولا نے فرمایا کہ تم اسے انہیں دفاعی ساز و سامان بیچ سکتے ہو، اسلحہ نہیں بیچ سکتے۔ تو اس روایت میں اسلحہ بیچنے کے بارے میں یعنی نہیں کہا کہ اسلحہ بیچنا جائز نہیں ہے، یعنی بطور مطلق جائز نہیں ہے۔ تو بے امامہ یقینہما الدرع والخفین، یعنی ڈھال ہے یا جوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دفاعی ساز و سامان وہ بیچ سکتے ہو۔ تو اب انہوں نے جو وہ اس کے بعد جو وہ روایت تحف العقول کا نقل کیا کہ اس سے شاید ہم یہ استفادہ کر سکیں، لیکن یمکن ان یقال ان ظاہرہ، اب یہ یمکن ان یقال جو بیچ میں ایک بریکٹ ہے جو انہوں نے ایک مطلب نکالا ہے جس کا یعنی کوئی ربط و ضبط نہیں ہے۔ تو یہ مطلب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اگر روایت تحف العقول کے کچھ جملے لے لیں ہم، تو اس سے تو یہ نکلتا ہے کہ دفاعی ساز و سامان سے بھی اگر تقویت حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اگر زین سپلائی کریں، زرہ سپلائی کریں، ان کی جو دفاعی ساز و سامان کی چیزیں ہیں وہ مستحکم ہو جائیں گی تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی اور وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔
تو جو جملہ ہے کہ یستعینون بہ علینا، تو اس جملے سے استفادہ کریں گے تو وہ بھی حرام ہے. اور اگر جو وہ صرف اسلحے کی بات نہیں ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا. تو یہ تفصیل دینا کہ دفاعی ساز و سامان جائز ہے اور جو کاٹنے والا سامان ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، خنجر ہے، وہ جائز نہیں ہے، یہ تفصیل جو ہے وہ یعنی صحیح نہیں بیٹھتی. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں یمکن یقال، یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے. ابھی یہ بات انہوں نے صرف بریکٹ کھولی ہے، کہہ نہیں رہے، لیکن اس کا امکان ہے کہیں کہ ظاہر روایت طوف العقول میں حکم جڑا ہوا ہے تقوی الکفر سے، کہ کفر کو تقویت پہنچے اور حق کمزور ہو جائے. اور ظاہر قولی روایت ہند، جو روایت ہند میں آیا طوف العقول کے علاوہ روایت ہند میں بھی یہی آیا کہ من حمل الی عدونا سلاحا یستعینون بہ علینا، کیا آیا کہ ان الحکم منوط بالاستعانہ، حکم جو جڑا ہوا ہے استعانت سے. والکل موجود فیما یقین ایضا، اور یہ پورے معیار موجود ہیں دفاعی ساز و سامان میں بھی. کما لا یخفی مضافا الی فحوى روایت الحکم المانعۃ عن بیع السروج وحملها ہاں اس کے علاوہ یہ کہ جو روایت حکم ہے اس میں مولا نے جو وہ زین بھی سپلائی کرنے سے منع کر دیا. اوپر روایت ہے نا حکم سراج کی، جو یہ حضرمی والی جو روایت قال لہو حکم السراج، یہ جو روایت حضرمی ہے اسی میں حکم سراج. یہ حکم انہوں نے حضرمی کی روایت کو حکم بولا ہے کیونکہ اس میں جو آخری والا راوی ہے وہ حکم السراج ہے جس نے امام سے سوال پوچھا، ورنہ یہ حضرمی کی روایت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مضافاً الی فحوى روایت الحکم المانعۃ عن بیع السروج. تو اس میں کیا ہے، حکم نے کیا ہے، حکم یہ کہہ رہے ہیں کہ فقال له حکم السراج ما تقول فی من یعمل، شروع میں عبارت کو اگر دیکھیں گے روایت کے قسم ثالث کے نیچے، قسم ثالث کے 3-4 لائنوں کے بعد، فقال له حکم السراج ما تقول فی من یعمل الی الشام من السروج وعداتها قال لا باس انتم اليوم بمنزلۃ اصحاب رسول اللہ انتم فی ہدنہ فاذا كانت المباینۃ حرم علیکم ان تحملوا الیہم السلاح والسروج. تو مولا نے کہا کہ حالت جنگ میں زین بھی سپلائی کرنا حرام ہے. مولا نے کیا فرمایا، حالت جنگ میں زین سپلائی کرنا بھی کیا ہے، حرام ہے. تو یہ عادات کو کیسے کہہ رہے ہیں بطور مطلق جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. بعد میں کسی نے توجہ کر کے کہا ہے کہ سروج سے مراد ایک خاص علاقے کی تلواریں سیوف السریجیہ کے اوپر حمل کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صدر روایت جو ہے وہ اس سے مناسبت نہیں رکھتی. صدر روایت میں کیا کہا، صدر روایت میں یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دخلنا فقال له حکم السراج. تو صدر روایت میں یہ آیا کہ سراج ہے، سراج یعنی زین سپلائی کرنے والا ہے، زین بنانے والا اور زین سپلائی کرنے والا ہے. اور پھر وہ پوچھ رہا ہے ما تقول فی من یحمل الی الشام من السروج وعداتها. تو یہ جو صدر روایت ہے وہ مناسبت نہیں رکھتا ما کون راوی سراجن، اور راوی بھی جو ہے وہ زین بنانے والا ہے، تو یہ توجیہ صحیح نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ جو روایت محمد ابن قیس ہے اس کی کہیں پہ جو ہے وہ یہ بیٹھ نہیں رہی، ہمارے موضوع پہ نہیں بیٹھ رہی. کیونکہ اچھا اب یہ کہہ رہی ہے کہ دفاعی ساز و سامان سپلائی کر سکتے ہیں ان دونوں کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دونوں محقون الدم ہے یا محدور الدم ہے، یعنی ان کا خون حدر کرنا جائز ہے محدور الدم ہے، یا ان کا خون بہانا حرام ہے محقون الدم ہے. تو اگر دیکھیں وَأَمَّا روایت تو محمد ابن قیس فلا دلالت علی المطلوب، مطلوب پہ دلالت نہیں کر رہی، یعنی بیع الصلاح لأعداء الدین حرام ہو، یہ مطلوب ہے ہمارا. لأن مدلولها بمقتضی ان التفصیل قاطع للشرکہ الجواز، یعنی اس کا مدلول یہ ہے کہ یعنی جائز ہے، بیچنا جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے. الجواز فیما یقین، دفاعی ساز و سامان میں جائز ہے. وہ تحریم فی غیرہی،
اور تلوار اور نیزہ اور خنجر میں حرام ہے. ما کون الفئتین من اہل الباطل، جبکہ دونوں جو ہے وہ گروہ اہل باطل میں سے ہیں. فلا بد من حمل ایما علی فریقین محقون الدماء، بس ہمیں یہ حمل کرنا پڑے گا اس کو کہ دونوں مسلمان تھے، محقون الدم تھے، اس لیے کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک محدور الدم ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی منع کرنے کی کہ یعنی اسلحہ سپلائی نہ کریں اس کے مخالف پارٹی کو. فالمقصود من بیع ما یکن منہما، بس مقصود کہ تم بیچ سکتے ہو دفاعی ساز و سامان کو، یعنی دونوں کی حفاظت کرنا ایک دوسرے سے. یعنی جب امام فرمانے کہ تم اس کو سپلائی کر لو تو اس کو بھی تلوار نہیں دے رہے کہ اس کے اوپر چلائے، نہ اس کو تلوار دے رہے اس کے اوپر چلائے، تو دونوں کا ایک دوسرے سے جو ہے محفوظ کر رہے ہیں. فالمقصود من بیع ما یکن منہما، یعنی آگ کو بجھا رہے، آگ کو لگا نہیں رہے، زیادہ نہیں بڑھا نہیں رہے. فالمقصود من بیع ما یکن منہما تحفظ کل منہما عن صاحبہ وتترسہ بما یکن وہذا غیر مقصود فیما نحن فیہ، ما نحن فیہ میں یہ مقصود نہیں ہے ہمارا، بل تحفظ اعداء الدین عن باس المسلمین خلاف مقصود شارع. اگر یہ دشمن تھے تو انہیں تحفظ دینا یہ مقصود شارع کے برخلاف ہے. فتعدی مرید روایت الی ما نحن فیہ یشمل القیاس والفارق، پس تعدی کرنا مرید روایت سے جہاں پر دفاعی ساز و سامان کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی دو اہل باطل کے بارے میں ہو رہی ہے، اس کو لے کر کے آنا ہمارے مورد میں جہاں ہم اسلحہ سپلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں اعداء دین کو، تو یعنی مسلمان اعداء دین کو اسلحہ سپلائی کرے. اور یہ روایت وارد ہوئی ہے ان کے بارے میں جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں کہ انہیں دفاعی ساز و سامان دے سکتے ہیں اور دوسری چیز نہیں دے سکتے، تو ہمارے موضوع سے خارج ہے. وَلَعَلَّهُ لِمَا ذَكَرَ قَيَّدَ الشَّهِيدُ فِيمَا حُكِيَ عَنْ حَوَاشِيهِ عَلَى الْقَوَائِدِ اطلاق العلامہ جواز بیع ما یکن بصورت الہدنہ. اسی لیے شہید نے علامہ کے اطلاق کے اوپر ایک حاشیہ لگایا، اور حاشیہ یہ لگایا کہ ما یکن بھی اسی صورت میں جائز ہے جب جنگ نہ ہو رہی ہو. قید الشہید فیما حُكِیَ عَنْ حَوَاشِيهِ عَلَى الْقَوَائِدِ، جو ان کے حواشی قواعد کے اوپر حکایت ہوئے ہیں اس میں قید کیا شہید نے فیما، یہ فیما ہو کیا اس کو بریکٹ میں لے لو، یعنی قید الشہید اطلاق العلامہ، شہید نے علامہ کے اطلاق کو قید کیا. جواز بیع ما یکن، جواز بیع ما یکن کو قید کیا بصورت الہدنہ، صلح کی صورت میں جائز ہے، بعد مقام الحرب عام صورتوں میں جائز نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں مختصر اختصار علی مورد النص عدم التعدی غیر اعداء الدین کا قطع الطریق. مورد النص یہ ہے کہ اعداء دین کو صلح کی حالت میں اسلحہ سپلائی کر سکتے. مورد النص سے ہم تجاوز کریں کہ ڈاکوؤں کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں تعدی نہیں کرنا ہوگا مورد النص سے، مورد النص پہ اختصار کرنا ہوگا. مختصر اختصار علی مورد النص عدم التعدی غیر اعداء الدین کا قطع الطریق الا ان المستفاد من روایت تحف العقول. کہنے پھر یہاں پہ تحف العقول کی روایت آ گئی، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ جو اعداء دین ہے ان کو اسلحہ بیچنا حرام ہے، ڈاکوؤں کو اسلحہ بیچنا تو حرام نہیں ہے، لیکن جب ہم ڈاکوؤں کو، چوروں کو، اچکوں کو اگر اسلحہ بیچیں گے تو شہر میں چوری ڈاکہ بڑھ جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائیں گے. تو اس سے جو ہے وہ ہم یعنی استفادہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی ڈاکوؤں کو بھی اسلحہ نہ بیچیں. بعد میں کہہ رہے ہیں تعامل ہے اس میں، یعنی اگر ڈاکو چور ڈاکہ ڈالیں گے، اگر چور چوری کرے گا، اگر جو ہے وہ قتل کی وارداتیں ہوں گی تو حق کمزور نہیں ہوگا، اہل حق کمزور ہوں گے. اور روایت تحف العقول میں آیا کہ حق کمزور ہو جائے، وہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اہل حق کمزور ہو جائے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ، یعنی اگر ڈاکوؤں کو اسلحہ دینا ہو تو دے سکتے ہیں. یعنی اس میں تعامل ہے، روایت تحف العقول شامل نہیں ہوتی
کیونکہ اس میں یہ آیا تھا کہ حق کمزور ہو، اور اسلحہ دینے سے حق نہیں کمزور ہوتا، اہل حق کمزور ہوتے ہیں جو ہمارے مورد روایت سے باہر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الا ان المستفاد من روایت تو فی العقول اناطۃ الحکم تقوی الباطل وبان الحق فلعلہ یشمل ذلک، شاید یہ شامل ہو جائے، وفی تعامل ہے، اس میں تعامل ہے، کیونکہ اگر آپ ڈاکوؤں کو اسلحہ دیں گے تو اس سے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اہل حق کمزور ہو جائیں گے، حق کمزور نہیں ہوگا۔ ثم ان النهي في هذه الاقوال لا يدل على الفساد فلا مستند له سوى ظاهر خبر توفي العقول الوارد في بیان مقاصد الصحیحہ والفاسدہ واللہ العالم۔ کہنے کہ نہیں، ان اخبار میں جو نہیں آئی ہے کہ نہیں بیچو نہیں بیچو، یہ نہیں بیچو کی جو نہیں آئی ہے یہ فساد پہ دلالت نہیں کرتی، بس اگر اس نے بیچ دیا تو وہ پیسے جو آئیں گے ان کا مالک ہو جائے گا، معاملہ صحیح ہوگا۔ فلا مستند لہو فلا مستند للفساد، اگر فساد کے اوپر دلالت کرنی ہے تو خبر تحف العقول سے کر سکتے ہیں، باقی دوسری جو ہے وہ روایتوں سے نہیں کر سکتے۔ بس ہم نے آپ کو بتایا کہ روایت تحف العقول سے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جو اصول نبوی میں دیا کہ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ثمن کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ اگر ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے، نہیں کسی چیز کے اوپر اگر نہیں وارد ہوئی اور وہ حرمت نہیں یہ تنزیہی نہیں تھی، حرمت ثابت ہو جائے تو حرمت کی صورت میں جو معاملہ اس کے اوپر کریں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہوگا۔ فساد کا تو النہی یوجب الفساد، یہاں پہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ وسوسہ نہیں کرنا۔ تو یہ لوگ تو اس زمانے میں اصول اتنا منقع نہیں ہوا تھا، خیر ابھی بھی نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہماری نظر تو یہ ہے کہ جہاں بھی نہیں آ گئی کسی بھی معاملے پر تو النہی یوجب الفساد والبطلان، نہیں جو ہے وہ فساد اور بطلان کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی معاملہ حرام ہو گیا تو وہ باطل بھی ہو جائے گا اور اس پہ پیسے اٹھانا بھی حرام ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔